الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق کچھ گزارشات کی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے خلیفہ بنے، اس کی ترتیب کی باتیں عرض کی۔ آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے آخری ایام میں جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، جو ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں اور ہمارے لیے ایک لائق عمل ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت پرفیکٹ بات ہے، ایک تو وہ عرض کرنی ہے۔ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، اللہ کا خوف اتنا تھا کہ باوجود اس بات کے کہ زندگی میں بارہا مرتبہ، بعض روایات کے مطابق آیا ہے 27 مرتبہ نبی کریم نے سیدنا ابو بکر کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجود اللہ کا اتنا خوف اور جواب دہی کے لیے اتنا خوف ہونا، یہ شاید ہمارے تخیلات میں بھی کبھی آیا نہ ہو۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کس طرح خلافت منتقل ہوئی،
یہ دو باتیں آج عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج دنیا دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک مبالغہ آرائی، کسی بھی شخصیت کے متعلق مبالغہ کرنا، جھوٹ بولنا، ان کے متعلق ایسی باتیں کہنا جو نہیں ہیں، اور ایک وہ ہے کہ کسی کی ضد میں، کسی کی اناد میں، ان کی مخالفت میں جھوٹ بولنا۔ یہ دونوں باتیں ہی اللہ کی پسندیدہ نہیں ہیں۔ کہ کسی انسان کے متعلق غلو کیا جائے، اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ذات کے متعلق اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جو نصیحت فرمائی تھی اس میں یہ تھی کہ اے میری امت کے لوگوں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق غلو کیا تھا، میری ذات کے متعلق ایسا نہ کرنا۔ یعنی اگر غلو رسول اللہ کی ذات کے متعلق نہیں ہو سکتا تو کسی اور شخصیت کے متعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ساری کائنات کی حیثیت ایک طرف رکھ دی جائے اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اکیلے ہوں تو ساری کائنات کے لوگ ہلکے ہیں، نبی مکرم کی شخصیت سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جن لوگوں کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو، ایک ایسے معلم نے کی ہو جسے اللہ نے معلم ہی بنا کے بیچا۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم ہی بنا کے بھیجا ہے کہ میں استاد ہوں، اور استاد وہی اچھا ہوتا ہے اس کی ذہانت، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے علم کا اندازہ اس کے شاگردوں سے ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نکھار اگر دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہے۔ آج بدقسمتی سے ایک ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں جہاں صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس پراپوگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو جو کچھ میں گزارشات کر رہا ہوں، میں اللہ کی توفیق مانگتے ہوئے اس سے التماس کرتا ہوں کہ دونوں خباستوں سے اللہ مجھے بچائے کہ میں کسی کی ذات کے متعلق غلو کرتے ہوئے جھوٹ بولوں یا کسی کی مخالفت کرتے ہوئے جھوٹ بولوں۔ یہ منبر جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، یہ تو رسول اللہ کی وراثت ہے۔ یہاں بات سچ کہنی یہی اللہ کی پسندیدہ ہے، اور یہی اللہ کا مطلوب ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ حق بات کی جائے، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے۔ اللہ ہمیشہ اس بات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ احسانات ایسے ہیں جو ہم امت کے لوگ پوری زندگی بھی نہیں اتار سکتے۔ ان میں سب سے بڑا احسان جو ہے وہ یہ قرآن ہے، جو سیدنا ابوبکر نے مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل اختیار دی۔ یہ قیامت تک کے لیے امت کوشش بھی کر لے، دن رات محنت بھی کر لے، ان کے اوصاف بیان کرتے رہے، لیکن اس احسان کو ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔ ہم میں سے جتنے انسان ہدایت پہ آتے ہیں، ہدایت پہ قائم رہتے ہیں، وہ سب کے سب اس قرآن کی وجہ سے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے اس قرآن کو سب سے زیادہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ جو قرآن ایک کتابی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہم جب مرضی کسی بھی طاقچے سے قرآن اٹھا کے اسے دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ کو ادا کرتے ہیں، اپنی زندگی اپنے نامہ اعمال میں انبار لگاتے ہیں، اللہ کی نظروں میں مقرب بنتے ہیں، اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج دیکھیں آپ کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی ذات کے لیے
اپنے والدین کے لیے یہ سوچ کے قرآن رکھتا ہے جب لوگ پڑھیں گے تو مجھے ثواب ہوگا، میرے والدین کو اس کا اجر ملے گا، یا تو اس شخصیت کے متعلق کہیں کہ جس نے سب سے پہلا کتابچہ قرآن کریم لکھوا کے امت کے اندر رکھا تھا۔ یہ امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 دجال اور کذاب آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور سب کے سب جھوٹے ہیں کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں عرب کے اندر یہ فتنہ اٹھا تھا، یمامہ جو ریاض سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے یہ فتنہ اٹھا تھا اور ڈر تھا کہ یہ کہیں غالب نہ آ جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی فراست، ان کی بہترین پلاننگ اور ان کے ان معاملات کی وجہ سے اللہ نے اس دروازے کو صدیوں تک بند کر دیا، صدیوں تک پھر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ چونکہ رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کئی لوگ ایسی بکواس کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، حالانکہ رسول اللہ کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 سال کچھ ماہ خلافت کا امور چلائے۔ سب سے بڑی بات جو آپ نے کی، آنے والے لوگوں کے لیے آپ فتوحات کا ایک دروازہ کھول گئے۔ امت کے اندر جو افتراق، امت کے اندر جو اختلافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے ہو چکے تھے، سیدنا ابو بکر نے ان سب کو کنٹرول کیا۔ جو ارتداد تھا، لوگ مرتد ہو گئے تھے، سب کو اسلام کی طرف لے کے آئے اور ایک مرتبہ امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا عالم اسلام کو، جتنا بھی اس وقت تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے خلفاء نے، اللہ نے انہیں ہمت اور توفیق دی۔ سیدنا عمر کے سامنے میدان بالکل صاف تھا، داخلی امور میں کوئی مخالفت نہیں تھی، انہوں نے یکسو ہو کے جہاد کیا اور 22.5 لاکھ مربع میل کو فتح کیا۔ اور پھر سیدنا عثمان نے 44 لاکھ کر دیا، سیدنا معاویہ نے 66 لاکھ تک کر دیا۔ دنیا کے ہر خطے میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس کی بنیاد رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 سال اور کچھ ماہ گزرے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن سخت سردی کا دن تھا، سیدنا ابو بکر نے غسل فرمایا، اس غسل کرنے کی وجہ سے آپ کو بخار نے آ لیا۔ یہ بخار ہر دن بڑھتا چلا گیا۔ 15 دن تک سیدنا ابو بکر بیمار رہے، اور بخار کی شدت اتنی تھی کہ آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، لوگوں کو جماعت نہیں کروائی، گھر میں ہی نماز پڑھتے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ میرے بعد میری موجودگی میں اگر کوئی جماعت کروائیں گے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 15 دن تک سیدنا ابو بکر کی زندگی میں مسجد نبوی کے اندر بحیثیت امام نماز با جماعت کی امامت کرواتے رہے۔ جب حضرت ابو بکر کا بخار بہت بڑھ گیا تو اس وقت آپ نے پھر ایک دن لوگوں میں تشریف لائے، آ کے یہ بات کہی کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہیں میری خلافت کا پابند بنایا، آج میں اپنی خلافت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ جو بیماری کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے، یہ میری زندگی کے اختتام کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، جس کو تم چاہتے ہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ میرے عزیز بھائیوں، سب لوگوں نے یہ بات سنی اور کہا اے خلیفۃ الرسول، ہمیں وقت دیجئے، ہم اس بات میں آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔
بعض روایات میں آتا ہے 2 دن، بعض روایات میں آتا ہے 3 دن تک سب لوگ آپس میں مشورہ کرتے رہے، لیکن اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ہر شخص دوسرے کے متعلق کہتا کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں، لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ تھے، انہیں احساس تھا کہ حکومت لینا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو پوری امت کی ذمہ داری لینا کیا ہے، اور پھر اس ذمہ داری کا اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اس لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ 2 یا 3 دن بعد سب لوگ جو بڑے بڑے کبار صحابہ تھے وہ سیدنا ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے خلیفۃ الرسول، آپ نے یہ کام کیا، ہم اس معاملے میں آپس میں مشاورت کرتے رہے، لیکن ہماری سمجھ جو ہے وہ کسی بات پہ ٹھہر نہیں رہی، ہم آپ ہی کو ایک مرتبہ پھر یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ خود خلیفہ مقرر فرما دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے ہی دانا، بڑے ہی صاحب علم اور بڑے فہم و فراست والے انسان تھے، انہیں بلایا اور پوچھا عبد الرحمن مجھے بات بتاؤ، عمر کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے اے خلیفۃ الرسول آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بہتر جانتا ہوں، لیکن میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جس عمر کو میں جانتا ہوں اس کے ظاہر سے زیادہ اس کا باطن پاک ہے۔ آج ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہمارا باطن اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا ہم اپنا ظاہر دکھاتے ہیں، لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جو بات کی سیدنا عمر کے متعلق وہ ایک ایسی زبردست بات تھی کہ ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تھے کیا۔ کہنے لگے عمر وہ شخص ہیں جن کا باطن، جن کا من کا اندر ان کے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر میں نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ دونوں ایسی گواہیاں تھیں کہ جو کسی انسان کی زندگی پوری کے کریکٹر کے متعلق یہ ساری باتیں تھیں کہ میں نے ان کے اندر خیر کے علاوہ، یعنی شر ہے ہی نہیں، میں نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سیدنا ابو بکر نے سن لیا، پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا، سیدنا عثمان سے پوچھا کہ عثمان مجھے بتاؤ عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سیدنا عثمان، سب کی جو ایک بات مشترکہ سب کی زبان سے نکلی وہ یہی تھی، عمر کا باطن جو ہے وہ ان کے ظاہر سے زیادہ پاک ہے۔ سیدنا عثمان نے بھی بڑی خوبصورت باتیں سیدنا عمر کے متعلق کی، تو ساتھ پہلے یہ کہا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہا میں جانتا ہوں لیکن تم بتاؤ کہ عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ایک انصاری صحابی حضرت اسید بن حضیر، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے بیعت عقبہ اولا کے اندر رسول اللہ کی بیعت کی تھی، یعنی مدینہ کے انصار میں یہ پہلے مسلمانوں میں سے تھے، اور یہ اپنی قوم کے بڑے دانا انسان تھے۔ سیدنا ابو بکر نے انہیں بلایا کہ آپ بتائیں آپ کا سیدنا عمر کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کہی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی دانائی مسلم ہے، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، سیدنا عمر واحد شخصیت ہے جنہوں نے باتیں سوچی، 19 قرآن کی آیات، 19 قرآن کے اندر ایسے حکم ہیں جو سیدنا عمر نے کہا اور اللہ نے اسی کے مطابق وہ آیتیں نازل فرمائی۔ تو میرے عزیز بھائیو، بدر کی جنگ ہوئی، نبی کریم قیدی پکڑ لیے، نبی کریم نے سوال کیا سب سے، کہا کیا کریں قیدیوں کا؟
تو سیدنا ابو بکر کہنے لگے کہ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، سارے رشتہ دار ہیں، ان فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، کل ہمارے احسان کے بدلے میں شاید مسلمان ہو جائیں۔ تو سیدنا عمر سے پوچھا، کہا ہمارے رشتہ دار ہمیں دو، ان کی گردنیں اڑائیں، یہ کفر کے امام ہیں، یہ ہمیشہ تنگ کرتے رہیں گے۔ تو نبی کریم نے سیدنا ابو بکر کی بات کو مانا، تو اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرما دی سورت انفال کی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ انہیں قیدی دے، وہ ان کی گردنوں کو کاٹ کے زمین کو سرخ نہ کر دے۔ تو نبی کریم اور سیدنا ابو بکر رونے لگے، کہنے لگے اگر اللہ آج ناراض ہو کے عذاب بھیجتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہ بچتا۔ یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جن کی دانائی، دور اندیشی مسلم تھی، اور سیدنا ابو بکر کو بھی قرآن کی ترتیب کے منانے پہ سیدنا عمر کا ہاتھ تھا۔ کام سیدنا ابو بکر نے کروایا، لیکن سیدنا عمر نے اس بات پہ دلائل دیے، انہیں مجبور کیا کہ ہم قرآن کو ایک کتابی صورت میں بنائیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت ابو بکر نے بہت سے مرد و خواتین تک، حتیٰ کہ بچوں تک سے پوچھا کہ تمہارا عمر کے متعلق کیا خیال ہے۔ بچوں تک نے سیدنا عمر کے حق میں گواہی دی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں ایک صحابی تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے ابو بکر آپ کو اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ آپ ایک ایسے شخص کو ہمارا خلیفہ بنانے لگے ہیں جو بڑے سخت ہیں، بڑے سخت گیر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے اٹھا کے بٹھا دو ذرا۔ اٹھا کے بٹھایا گیا تو کہنے لگے میں ایک ایسے وقت میں ہوں جب بدترین مجرم بھی جرائم سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ گار بھی گناہ کو ترک کر دیتا ہے، اور سخت دل بھی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی میں زندگی اور موت کے دوراہے پہ کھڑا ہوں، جبکہ مجھے علم ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ میں اللہ کی قسم اللہ کی بارگاہ میں یہ جا کے کہوں گا کہ اے اللہ تیری مخلوق کے اوپر جسے خلیفہ بنا کے آیا ہوں، اس کائنات کے اندر اس سے بہتر شخص کوئی نہیں تھا۔ تو سیدنا اور پھر کہا کہ یہ بات یاد رکھو، عمر میری وجہ سے سخت تھے، کہ میں نرم تھا، عمر سخت تھے، لیکن جب عمر پہ ذمہ داریاں پڑیں گی اور عمر نرم ہو جائیں گے، اور یہ میرا ان کے متعلق گمان ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر لوگوں سے سوال کیا، پوچھا کہ میں جس کو خلیفہ بناؤں تسلیم کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہاں، جس کو آپ مقرر فرمائے میں کر لوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ وصیت لکھوائی جس میں سیدنا عمر کی خلافت کا معاملہ لکھا گیا تھا، اور کہا لوگوں کے سامنے اسے پڑھ کے سناؤ۔ جب لوگوں کے سامنے سیدنا عمر کی خلافت کا پڑھ کے سنایا گیا تو پورے اسلامی مملکت مسجد نبوی کے اندر اس وقت جتنے مسلمان تھے ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بھاگ کے سیدنا عمر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہو۔ سب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بحیثیت خلیفۃ المسلمین ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، سیدنا عمر کی سیرت اور آپ کی عزت و عظمت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے سیدنا ابو بکر کے ان آخری ایام میں کچھ فیصلوں کا تذکرہ کرنا ہے جو ان کے ذات، ان کے خاندان اور ان کے کردار کا پتہ دیتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے میرے بابا نے بلایا، مجھے کہنے لگے عائشہ میری اولاد میں تجھ سے بہتر مجھے کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اسی محبت کی وجہ سے میں نے فلاں باغ تمہیں تحفے میں دیا تھا،
لیکن آج میرے دل میں کھٹکا ہے کہ میں دوسرے بچوں کو تو نہیں دے سکا۔ عائشہ وہ باغ واپس دے کے اسے وراثت میں شامل کر دو۔ اب دونوں کا تقوی دیکھو کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو بے انصاف نہ لکھا جاؤں، اور سیدہ عائشہ کے پاس باغ تھا، باپ دے چکا تھا، ہم کہتے ہیں ابا نے لکھ دیا ہے، بس میری طرف سے سارے بھائی بہنیں مر جائیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن وہ ماں بھی رسول اللہ کی زوجہ تھی، اس کائنات کی بہترین خواتین میں سے یہ تھی۔ یہ وہ خواتین تھی جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا تھا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں میں تم جیسی عورتیں دنیا میں بنائی ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا ابا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں نے باغ واپس کیا، اسے وراثت کے طور پہ سارے بھائیوں بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی، یہ ان کی انصاف پسندی تھی۔ اسی طرح جب آپ خلیفہ بنائے گئے اس وقت آپ بازار میں چل پڑے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے جی؟ کہنے لگے کاروبار نہیں کرنا، گھر والوں کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو کہا اب آپ نے کاروبار نہیں کرنا، آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالنا ہے، آپ کو تنخواہ خزانے سے ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا تنخواہ ہوگی کتنی؟ جب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کسی سے بھی تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں میں خود بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری مملکت اسلامیہ میں ایک مزدور کی تنخواہ کتنی بنتی ہے اتنی مجھے دے دینا۔ دوسرا فرمایا کہ میں صرف اتنا لوں گا جتنا صرف میرے گھر کا خرچہ چلے، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ اور واقعتاً سیدنا ابو بکر نے بالکل ایک نارمل انسان جیسی بھی نہیں، لوور کلاس کے انسان جیسی زندگی گزاری، کھانے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے۔ جب یہ معاملہ ختم ہو رہا تھا تو آپ نے کہا، اپنی اولاد کو بلا کے کہا کہ ذرا حساب لگا کے تو ابو بکر کی پراپرٹی کا لگاؤ، اور اس میں یہ دیکھو جس دن میں خلیفہ بنا تھا اس دن میری پراپرٹی کتنی تھی، اس دن میرے اثاثے کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ بتایا گیا کہ اس دن اتنے تھے، اس میں صرف دو چیزوں کا اضافہ ہے، ایک سوڈانی غلام اور ایک اونٹ۔ وہ غلام جو ہے آپ کے بچوں کو کھلاتا تھا، یعنی آپ کے بچوں کی پرورش اور ان کے معاملات، ان کی نگہبانی کرتا تھا، اور اونٹ جو تھا وہ آپ کی جو باغات تھے انہیں پانی پلاتا تھا۔ حضرت ابو بکر بتایا گیا کہ یہ دو چیزیں زیادہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا جب میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو میرے بعد جو خلیفہ ہو یہ دونوں چیزیں اسے پہنچا دینا، کیونکہ یہ میری بڑی ہے۔ کوئی شخص انگلی نہ رکھ سکے کہ حکومت میں رہتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آج کے حکمرانوں کو، آج کے منصب داروں کو یہ سوچنا چاہیے، جس شخصیت کو 27 مرتبہ رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اتنا خوف زدہ ہے کہ میں اپنے رب کے حضور بالکل صاف جاؤں، وہاں میرے خلاف کوئی ایسا داغ نہ ہو جس کے متعلق بعض پرس ہو کہ ابو بکر یہ کیا کیا تھا۔ کہا یہ واپس کر دینا۔ یہی ہوا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب میرے بھائی یہ دونوں چیزیں لے کے سیدنا عمر کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ یہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ حکومت میں رہتے ہوئے میرے جو اثاثے بڑے ہیں وہ آنے والے خلیفہ کو دے آنا، تو سیدنا ابو بکر اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔
اور کہنے لگے اللہ ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ آنے والے لوگوں کو کتنی سخت آزمائش میں مبتلا کر گئے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کردار کتنا صاف ہے۔ جو شخص اپنے لیے ایک اونٹ ایک غلام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ان بے حیا لوگوں سے پوچھتا ہوں وہ رسول اللہ کی بیٹی سے وراثت کیسے چھین سکتے؟ ان کا حق بنتا ہوتا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، آج ہر بات کو جذبات کی نظر کر کے ہر بندے کو ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں کہ اس نے فلاں کے متعلق بات کیوں کی ہے، اور تمہارا جو من میں آئے تم کہتے رہو۔ کہ جس شخصیت نے ایک اونٹ اور ایک غلام بھی گوارا نہیں اپنے لیے کیا، پھر اس سے آگے اور ایک بات ہے، ہمارے جتنے علماء ہیں یہ جو تنخواہ کا معاملہ ہے سیدنا ابو بکر سے لیتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا عبد الرحمن حساب لگاؤ، میں نے آج تک جتنی دیر حکمران رہا کتنی تنخواہ خزانے سے لی تھی؟ کہا ابا جان اتنے پیسے بنتے ہیں۔ کہا اتنے کا فلاں میرا باغ ہے وہ خزانے میں جمع کروا دینا۔ کہاں سے لائیں گے ایسی شخصیات؟ کہاں سے ایسا انسان ڈھونڈیں گے دنیا میں؟ قیامت قائم ہو جائے گی ہمیں ایسا انسان نہیں ملے گا۔ بے شک آج بھی بہت اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں، حرام و حلال کی تمیز کرنے والے موجود ہیں، لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم سارے جتنے لوگ نیکی میں کچھ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں کر لیں، سب کی نیکیوں کو جمع کر لیا جائے، ہم ابو بکر کی پاؤں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر جیسے انسان کہا کرتے تھے، ایک دن سوال کیا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کی زندگی کے اعمال ستاروں جتنے ہوں، یعنی اتنے لاتعداد ہوں ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ آج دنیا فضائے بصیر جہاں تک پہنچ سکی ہے، یہ ان ستاروں تو دور کی بات ہے کہکشاؤں کو نہیں گن سکی جس میں کروڑوں ستارے ہوتے ہیں، اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کی انتہا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو آگے اور کروڑوں کہکشاں ہوتے ہیں۔ تو کہا کسی کے ستاروں جتنے بھی عمل ہوں گے، نیکیاں ہوں گی؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہاں۔ کہا وہ کس کی؟ اما جان فرماتے ہیں میرے دل میں تھا کہ آپ فرمائیں گے تیرے باپ کی۔ نبی کریم فرمانے لگے کہ اتنی نیکیاں سیدنا عمر کی ہیں۔ کہتی ہیں میرے چہرے کے تاثر کو دیکھ کے آپ نے فرمایا عائشہ تیرے دل میں اپنے بابا کا خیال آیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ کہا تیرے باپ کی تو اس ایک رات کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہیں جو غار کے اندر انہوں نے میرے ساتھ گزاری تھی۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے ایک رات کی نیکیاں دے دو۔ اور کوئی کائنات میں شخص، سیدنا عمر ساری عمر اس تصور میں رہے کہ کوئی ایسا دن ہو کہ میں نیکی کے اندر بڑھ جاؤں، لیکن سیدنا عمر تو کیا کوئی بھی نہیں بڑھ سکا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کئی دفعہ ایسے واقعہ ہوئے، سیدنا عمر کہتے ہیں جب تبوک کا معاملہ آیا تو اس وقت میرے پاس جتنا مال تھا زندگی میں کبھی نہیں تھا۔ میں نے کہا آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ آپ نے آدھا مال لیا جو ڈھیر بن گئے اور نبی کریم کی خدمت میں جا کے پیش کر دیا۔ نبی کریم نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال آپ کے سامنے لایا ہوں، آدھا گھر رکھایا ہوں۔ لوگ آتے رہے، اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر اپنے رومال میں کچھ چیزیں باندھ کے لا رہے ہیں، آ کے وہ دے دی۔
تو نبی کریم نے سیدنا ابو بکر پوچھا، ابو بکر آپ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ نبی کریم ایک دم اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج درم دینار سے بڑھ گیا۔ اسی طرح ایک دن کا واقعہ ہے، سب صحابہ تشریف فرما ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے پھولوں کو سمیٹ رہے ہیں، اچانک آپ نے سوال کیا، آج کون ہے تم میں جس نے کسی مسلمان میت کا جنازہ پڑھا ہو؟ سیدنا ابو بکر کہنے لگے میں نے پڑھا ہے جی۔ پھر آپ نے سوال کیا، آج کون ہے جس نے کسی بھوکے مہمان کی مہمان نوازی کی، اسے کھانا کھلایا ہو؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں میں نے کیا ہے جی۔ پھر آپ نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سیدنا ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس مسلمان نے ایک دن میں یہ 4 کام کر لیے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اسے کوئی نہیں چیز روک سکتے۔ یہ زندگی کے کتنے موقع تھے سیدنا ابو بکر کے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ جو کام آپ نے کیے ہیں یہ جنت والے ہیں۔ اور حقیقت بات میں آپ کو عرض کروں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سیدنا عمر دنیا میں تھے، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو دکھایا کہ آج یہ دونوں پاکیزہ شخصیات رسول اللہ کی قبر مطہرہ کے ساتھ بھی ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا جب ساری انسانیت کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا جھنڈا لے کے جائیں گے، اس وقت بھی سیدنا ابو بکر اور عمر ساتھ ہوں گے۔ ان کے متعلق ہم جیسے لوگ یہ بات کریں، ان کے ایمان کے متعلق بات کریں، جبکہ ایمان کے سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ جو ہے اس سے اوپر ایمان کا درجہ ہی کوئی نہیں جہاں یہ لوگ فائز تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، پراپرٹی کی تقسیم کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، اور اسی طرح جو مال حالانکہ حق تھا پھر بھی کہا کوئی میری طرف انگلی نہ کرے کہ میں سرکاری خزانے سے اتنے لے کے کھا گیا ہوں، وہ بھی واپس کر دیا۔ تو ان شخصیت کے متعلق آج یہ کہیں کہ وہ انصاف نہیں کرتے تھے، کیسی بےہودہ اور عجیب بات لگتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عمر چونکہ آپ کے دوست تھے اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی اور دوسرے کو نہیں دی۔ میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، آ جا کے کمپیٹیٹر بناتے ہیں سیدنا علی کو، حالانکہ ایکچول بات یہ ہے سیدنا علی کبھی بھی ان کے مقابلے میں کمپیٹیٹر بن کے نہیں آئے۔ پوری اسلامی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ان جھوٹوں کی بات نہیں کرتا جو ہر دن ایک نئی بات گھڑتے ہیں۔ جو مستند بات ہے اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوتے ہیں، اور یہاں بھی بات عرض کر دوں، جس شخص کی کیفیت تقوی یہ ہے، اماں جی عائشہ سے پوچھتے ہیں اے ام المومنین، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں ام المومنین، نبی کریم کو کیسے کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا 3 یمنی چادروں میں۔ کہا ایک تو میں نے جو اپنے کندھوں پہ چادر رکھی ہوئی ہے، ایک یہ لے لینا اور اسے دھو لینا، اس پہ یہ زعفران کے نشان ہیں، اور 2 چادریں ملا کے دے دینا۔ کہنے لگے ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نیا کپڑا زندہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، مجھے تم کوئی بھی اسی طرح کی
عام سی چادروں میں کفنا دینا، یہ تو زمین میں جا کے گل جائیں گے۔ جس شخصیت کی کیفیت یہ ہے، تقوی کا عالم یہ ہے، ان کے ایمان کو ہم جیسے انسان تولیں گے؟ جبکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے تابوت بناتے ہیں، اندر روئی ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، ان کی لاش کو گلنے سڑنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر اسے زمین پہ رکھے تو اس کی لاش جلدی جو ہے زمین ڈیزارو کر لے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب فوت ہونے لگے، بیماری کی اخیر تھی، لوگ آئے، انہوں نے کہا اے خلیفۃ الرسول، ہم کوئی طبیب لے کے آئیں، اس کو دکھائیں، آپ کو کوئی آپ کو دوا دارو دے۔ کہا طبیب آئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ کہا طبیب نے کیا کہا؟ تو کہا طبیب نے کہا انی افعل ما ارید، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیا مقصد؟ کہ میرا رب میرا طبیب ہے، جو فیصلہ اس نے کر لیا ہے وہ میرے سامنے ہے، اب کسی دوا دارو کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ کہا انی افعل ما ارید، اور پھر کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری بیوی اسماء بنت عمیس مجھے غسل دے۔ آج ہمارے مولویوں کے لیے یہی بات مشکل ہو گئی ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں جو فوت ہو جاتا ہے وہ نامحرم ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی یا اس کی بیوی اسے دیکھ نہیں سکتی، اگر خامد ہے تو بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جبکہ کیفیت یہ ہے سیدنا علی نے اپنی بیوی سیدہ کائنات کی ایک عظیم خاتون جو رسول اللہ کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی جگر گوشہ تھی، انہیں غسل ان کے خامد سیدنا علی نے دیا تھا، اور اس کائنات کے سب سے بہترین انسان انبیاء کے بعد سیدنا ابو بکر کو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے جو ہے غسل دیا تھا۔ تو یہ ایسی ایسی فضول باتیں علماء جو ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، جن کا شریعت کے اندر دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ رسول اللہ کی ازواج کا تعلق رسول اللہ کے جانے کے بعد ان سے توڑ دیں۔ یہ خباثت ہے ان کے اندر۔ تو اللہ رب العزت ایسی خباثتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے توکل کے ساتھ کہا کہ طبیب نے مجھے کہہ دیا ہے انی افعل ما ارید، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اب اس کا عمل۔ تو سید عائشہ کہتی ہیں جب آپ کا آخری وقت آیا، یہ ہے حسن الخاتمہ، بہترین انجام۔ آپ کی زبان پہ آخری کلمات یہ تھے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اپنا فرما بردار رکھتے ہوئے موت دینا۔ مسلم مانا ہے فرما بردار، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے مسلم مارنا، یعنی اپنا فرما بردار جب سمجھو گے اس وقت مجھے موت دینا، اور جب مجھے موت آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دینا۔ اور ہمیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا، اور جب مر جائیں تو اللہ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یہ سیدنا ابوبکر کی زندگی کے آخری کلمات تھے۔ آپ اس دار فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف چلے گئے۔ میرے عزیز بھائیو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک قبیلے کے لوگوں نے بھیجا کہ رسول اللہ سے پوچھ کے آؤ آپ کے بعد زکوٰۃ کس کو دیں؟ کہا ابو بکر کو دینا۔ کہا ابو بکر نہ ہوئے، کہا عمر کو دینا۔ کہا عمر نہ ہوئے، کہا عثمان کو دینا۔ یہ ترتیب تو رسول اللہ بتا گئے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے فرمایا مجھے خواب دکھائی گئی، میں کنویں کی مڈیر پہ بیٹھا ہوں، میں نے اس میں سے کچھ ڈول نکالے، جتنے اللہ کو منظور ہوا نکالے۔ اس کے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے 2 ڈول نکالے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ پھر عمر آئے، وہ ایک بہت قوی اور جوان تھے، اور ڈول بہت بڑا ہو گیا۔ کہا انہوں نے اتنی جاں فشانی سے یہ ڈول نکالے، انسان تو کیا ان کے جانوروں کی پیاس بھی بجھ گئی، ان کے ناخنوں تک تراوٹ آ گئی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اشارہ ہے، اور ان کی عزت اور عظمت کی طرف بات ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنی خواب کا، نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، نبی کی خواب ہماری خواب کی طرح نہیں ہوتی۔ آپ نے سیدنا ابراہیم کے واقعے میں سنا تھا نا، سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے میں تیرے متعلق خواب میں دیکھتا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو تمہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے وہ کرو۔ یعنی بیٹا جانتا تھا کہ نبی کی خواب خواب نہیں ہوتی، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو نبی مکرم کی خواب بھی اللہ کا حکم تھا، جس میں پہلی خلافت سیدنا ابو بکر کی ہے، دوسری سیدنا عمر کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا، میں نے پیا، یہاں تک کہ تراوٹ سارے جسم میں آ گئی۔ پھر وہ دودھ میں نے سیدنا عمر کو دے دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ اور نبی مکرم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اگر کسی کو یہ کشف اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ملنی ہے تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر کو دے کے، انہوں نے اپنے کسی بیٹے کا نام نہیں لیا، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ عمر بڑے سخت ہیں، آپ انہیں خلیفہ کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہوں گا اللہ تیری مخلوق میں عمر سے بہتر شخص کوئی نہیں تھا۔ تو سیدنا عمر کو خلافت جب ملی، ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود، جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں جو عبداللہ بن مسعود کہیں ان کی بات مان لو، کیونکہ اللہ نے اس کا فہم بڑا دیا ہے انہیں۔ کہتے ہیں 3 لوگ دنیا میں بڑے ہی دانا تھے۔ ایک وہ خاتون، وہ عورت جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو اس نے اپنے باپ کو جا کے کہا کہ یہ قوی اور امین غلام ہے، اسے رکھ لو، کہ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور اس نے ہماری مدد کی، اور اس لیے نہیں کہ ہم عورتیں تھیں، اس نے ایک مجبور اور لاچار ہونے کی ناطے ہماری مدد کی، اس لیے اسے غلام رکھ لو۔ کہا وہ بڑی دانا عورت تھی۔ کہا دوسرا وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کا دھیان رکھنا، یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، اور واقعتاً اس کے لیے یوسف علیہ السلام بہت زیادہ فائدہ مند ہوئے۔ اور تیسرا فرمایا دنیا میں دانا تیسرا وہ شخص ہے جن کا نام ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے اپنے بعد سیدنا عمر کو خلیفہ منتخب کیا، اور کرنے کے بعد یہ کہا کہ لوگوں عمر کے متعلق میرا گمان یہی ہے کہ یہ عدل و انصاف کرے گا، یہ میری توقع ہے، اگر ایسا کرے تو میری اس کے ساتھ یہی توقع وابستہ ہے، اگر اس کے خلاف کرے تو جو اللہ نے چاہا پھر یہ اپنے بات کا جواب دے اللہ کے سامنے ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی، اسلام اور اہل اسلام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 9.5 سال خلافت کے اندر ایک طویل مدت ہے،
اور اللہ نے اتنی وسعتیں دیں، 22.5 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا، شام اور ایران کی سلطنت کو توڑ کے رکھ دیا، لیکن ایک بندہ بھی پورے ٹینور کے اندر نظر نہیں آتا کہ جس نے سیدنا عمر پہ انگلی اٹھائی ہو کہ عمر نے فلاں موقع پر فلاں شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کہاں سے ڈھونڈو گے ایسے انسان؟ آج تو قدم قدم پہ ظلم کی داستانیں ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، یہ وہ معاشرہ باتیں کرتا ہے جہاں 5-5 سال کی بچیوں سے ریپ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ذلیل لوگ ان پاک باز لوگوں پہ بھونکتے ہیں۔ جہاں کسی کی گاڑی سڑک پہ خراب ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں اس کے بچوں کے سامنے اس عورت کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، اور یہاں کا منافق حکمران یہ کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کی داغ بیل ڈال رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے تحفظ دینا تھا وہ کہتا ہے یہ رات کو نکلی کیوں تھی؟ 72 سال کی تاریخ میں اسلام کے ساتھ جتنا مذاق یہ لوگ کر رہے ہیں کوئی نہیں۔ شاید اسلامی تاریخ کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کے بعد اس سے بڑے منافق شاید کبھی نہ پیدا ہوئے ہوں۔ لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ کر رہے ہیں۔ ملک کے ایک ذمہ دار ادارے کے ایک فرد نے مجھے کہا کہ رونا آتا ہے اداروں میں جا کے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا جسے تباہ نہیں کر دیا گیا۔ یہ خناس اس ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، دنیا کی نظروں میں گرا کے رکھ دیا ہے، جبکہ مسلمان حکمران تو ایسے تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کو عزت دیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کا سبب ایک ہم بھی ہیں کہ جو کردار ہم اپنا رکھتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو چنیں گے تو یہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم کردار تو اپنا غلط کریں اور توقع رکھیں سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر جیسے حکمران کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضروری امر یہ ہے کہ ہم ان کو کہانیوں کی طرح نہ سنیں، بلکہ ہم اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنی اصلاح اپنے گھر سے شروع کر دیں گے تو پھر یقین جانیے کوئی گندا انسان ہم پہ حکومت نہیں کر سکے گا۔ کیا وہ شخص انسان نہیں تھے جنہوں نے اس ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا ان کے سینے میں اللہ نے دل نہیں بنایا ہوا تھا؟ ان کے دل میں اپنے بچوں کا خیال نہیں آیا جن کے سامنے، جن معصوم بچوں کے سامنے اس کی ماں کو برباد کر دیا؟ اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہم سب کو اپنے سجدوں میں، اپنی اتحیات میں، اپنی نمازوں میں، اپنی نمازوں کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے ہمارے دل کو اپنی فرما برداری پہ جما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ کے نزدیک بدترین، سب سے برا انسان وہ ہے جو سخت دل ہے، کمینہ ہے، جس کو ترس نہیں آتا دوسرے پہ، جو دوسرے کے لیے خیر نہیں کرتا، ہر وقت دوسرے کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہر محکمے میں دیکھ لو، ہر شخص دوسرے کی اذیت کے لیے کر رہا ہے۔ روڈ پہ کھڑا ہوا ٹریفک کا پولیس مین ہے، اور عدالت کے دروازے پہ کھڑا ہوا چپڑاسی ہے، اور عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جج ہے، حتیٰ کہ ملک کے صدر تک ہر شخص
سخت دل اور کمینہ ہے کہ کسی طرح دوسرے کسی چھین لو، اس کو اذیت دے دو، اسے مار دو، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی عزت کو پامال کر دو۔ یہ کیفیت ہمارے ملک کی بنی ہوئی ہے۔ اس ملک کے باسی جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے متعلق ترازو اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ کون انصاف پسند تھا اور کون نہیں تھا۔ اس سے پہلے ڈوب کے مر جاتے کہ کن کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا ان کے مقابلے میں اپنا کردار کیا ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی